بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر چھوٹی بڑی دینی معلومات لے کر میں ہر دن آپ کے لیے ہر روز حاضر ہوتے رہتا ہوں۔ آج ہم حدیث پاک کی روشنی میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات جانیں گے۔ مولا علی کی جنگ خیبر کا استعمال عبرانی زبان میں قلعے یا حصار کے طور پر ہوتا ہے۔ خیبر مدینے سے تقریباً 80 میل کی دوری پر ہے اور مرحب اور کچھ یہودیوں نے اسے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ مسلمانوں نے قریش سے ڈر کر صلح کر لی ہے، اور وہ پھر مدینے پر جنگ کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ بہت سارے دشمن رسول نے جب مرحب کو ساتھ دینے کا بھروسہ دیا تو اس نے سازشوں میں اضافہ کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابیوں کو ساتھ لے کر، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل افراد تھے، خیبر کی طرف نکل آئے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار حضرت علی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس دن تیز بخار اور درد کی حالت میں ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں رکے ہوئے تھے۔ کچھ تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن میں خیبر جیتنے کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ صرف شجاعت کی نہیں بلکہ صداقت کی بھی بن گئی تھی۔ مرحب یہ چاہتا تھا کہ یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دے یا پھر کسی طرح 40 دن گزار لے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ پہلے دن سے ہی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھایا اور جیت کی خاطر آگے بڑھے، لیکن جیت نہ سکے۔ یہاں تک کہ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار جنگ میں گئے، لیکن کچھ بھاگ کر واپس بھی آئے اور کچھ اپنی ہمت سے لڑتے رہے۔ البتہ کہ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس نے بزدلی دکھائی، کوئی کہتا کہ فلاں بھاگ کر واپس آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کہتے ہوئے خیمے میں گئے، اور کچھ دیر بعد آپ نے باہر آ کر ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا، خدا کی قسم کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو قرار و غیر فرار اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہم کنار نہ کر دے۔ قریش اور لشکر کے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو امید اور یقین یہ تھا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی علم دیں گے۔ یہی وہ ایک بہترین وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم مجھے ملا ہوتا۔ کسی کو بھی حضرت علی علیہ السلام کا خیال دور دور تک نہیں تھا، کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے۔ آپ کے سر میں درد اور بخار کی تیزی اتنی تھی کہ آپ چلنے پھرنے بھی میں تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب مزید دن بیت گئے تو ہر ایک صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب لوگوں کی طرح آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کو مولا علی کو لینے کو بھیجا تھا، کچھ میں آتا ہے کہ خود جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آئے، اور کچھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں اور آپ امام علیہ السلام کے ماتھے پر لگایا، جس سے آپ پر چھایا درد، بخار اور سردی کے اثرات ختم ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے پروردگار، علی کو گرمی اور سردی کے اثاث سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں اس کی نصرت والی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امیر المومنین کو زرہ پہنائی، تلوار دی اور حکم دیا کہ جاؤ اور خیبر فتح کرو۔ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک لڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تک فتح حاصل نہ کر لو۔ حضرت علی علیہ السلام قلعے کی طرف بڑھ چلے اور ایک پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ ایک دشمن نے جب اوپر سے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب ہوں اور تمہاری شکست اور موت یقیناً ہوں۔ مرحب کا بھائی حارث غصے میں فوج لے کر باہر نکلا اور فوج رسول اللہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے 2 لوگوں کو شہید کیا ہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جو پتھریلی زمین سے لڑھکنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرحب خود کی تعریفیں کرتا ہوا باہر آیا، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ مرحب کی ماں نے اسے حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنے کی نصیحت کی تھی، اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلام سے نصیحت یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر مولا علی علیہ السلام پر وار کیا جو کھالی گیا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے ان کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کے 2 حصوں کو چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی۔ مرحب میدان پر گر گیا اور فوراً ہی مر گیا۔ دشمن بھاگ کر قلعے کے اندر گھس گئے اور خیبر کا دروازہ بند کر دیا، جسے مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دروازہ کیسے اکھاڑ پھینکا تو خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خیبر کا دروازہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس طرح جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔